اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ناظرین، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ ایک پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے۔ وہاں پر آپ نے ایک بکری کے بچے کو مرا ہوا دیکھا، جس کا ایک کان چھوٹا تھا اور ایک کان بڑا تھا اور وہ مرا پڑا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور اس کو کان کے سے پکڑ کے اس کو آپ نے ہاتھ لگایا اور آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کوئی اس بچے کو خریدنا پسند کرے گا، اس بکری کے بچے کو؟ تو صحابہ اکرام جو ساتھ کھڑے تھے سارے، وہ دیکھا اور حیران ہوئے، کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون خریدے گا؟ یہ تو مرا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک درہم میں بھی اس کو لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ مرا ہوا ہے، اس کا ایک کان چھوٹا ہے اور ایک کان بہت بڑا ہے، یہ عیب دار بھی ہے، یہ تو بالکل کوئی بھی نہیں لینا پسند کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم، ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل، مطلب آپ کو اپیل ہو رہا ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی ویلیو کیا ہے، اور ہم نے اپنی تمام جو ہے وہ اپنی قوتوں کو دنیا پہ صرف کر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ مردے کے ساتھ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز مردے کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور ختم کر لیا، جو پہنا اور پرانا جو ہے وہ اس نے جو کیا، پرانا کیا، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، جو اس نے مطلب جو بھی عمل کیا اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا مال اور اس کی باقی جو چیزیں ہیں ساری، وہ اس کے لیے واپس آ جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مال وہ ہے جو واپس آ جاتا ہے، جو واپس آ جاتا ہے، اور جو کچھ اس نے صدقہ خیرات کیا وہی آگے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے زیادہ، جس کے پاس نعمتیں کم ہیں، جو تم سے زیادہ حقیر ہے، کم درجہ والا ہے دنیاوی لحاظ سے، تم اس کی طرف دیکھو، امیروں کی طرف یا اعلیٰ درجے والوں کی طرف مت دیکھو، ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ بتایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک بار اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ 3 بندے کون تھے؟ ان میں ایک بندہ وہ تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، جس کی پوری جلد جیسے ابل جاتی ہے نا جی، بڑے بڑے پمپلز بن جاتے ہیں، اور ایسے بڑے لگتا ہے کہ جیسے بہت بیماری ہوتی ہے جس کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، کوڑ کی بیماری، ان میں ایک کوڑ والا تھا اور ایک بندہ ایسا تھا جو بالکل گنجا تھا ہر لحاظ سے، اور تھا بھی جوان، اور ان میں ایک اندھا تھا جو کہ پیدائشی اندھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ پہلے کوڑ والے کے پاس آیا اور اسے کہا کہ تجھے کس چیز سے زیادہ پیار ہے؟ تو جو کوڑ والا بندہ تھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اس نے کہا کہ کاش کہ میری خوبصورت سی جلد ہو جائے، خوبصورت سا رنگ ہو، اور لوگ دیکھیں تو کہیں کہ کتنا خوبصورت انسان ہے، کیونکہ اب تو مجھے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کی طرف ایسے ہاتھ پھیرا، اس کی کوڑ کی بیماری بالکل درست ہوگی اور وہ ایک خوبصورت انسان بن گیا، اس کی بیماری بھی چلی گئی، جلد بھی اس کو اچھی مل گئی۔ ناظرین، فرشتے نے اس سے پوچھا کہ دنیا کے مال میں تجھے کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ۔ تو اس نے 10 مہینے کا اونٹ کا بچہ اس کو لا دیا، جو کہ پھر اونٹنی کا بچہ تھا، اور اس کے بعد وہ بڑا ہوا، اس نے بہت زیادہ اونٹ کے اور پیدا ہوئے، اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت سے دولت آ گئی یہ والی۔ پھر فرشتے نے گنجے کے پاس گیا تو اس سے فرمایا کہ جی
کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کاش کہ میرے سر پہ بال آ جائیں اور مجھے جو ہے وہ میں خوبصورت لگنے لگ پڑوں، کیونکہ میں بال نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ مجھے گنجا گنجا کہہ کے پکارتے ہیں، میں کسی سے ملتا بھی نہیں ہوں۔ تو اس نے فرشتے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو خوبصورت بال آ گئے اس کے، اور وہ خوش ہو گیا کہ میں تو پہلے سے خوبصورت ہو گیا ہوں، اور وہ گنجے پان کی بیماری بھی اس کی چلے گی۔ تو اس نے بھی کہا کہ مال میں تجھے کون سا پسند ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مال میں مجھے گائے پسند ہے۔ تو اس نے اس کو ایک گائے کا بچہ دیا، جس سے اس کے بہت زیادہ گایوں کا ریوڑ بن گیا، وہ بھی اس میں بہت ہی زیادہ امیر ہو گیا۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس گیا، اندھے سے پوچھا کہ بس تیری کیا خواہش ہے کہ جو تیری خواہش پوری ہو جائے؟ اندھے نے کہا کہ مجھے دنیا نظر نہیں آتی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا دیکھوں، رب نے دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے، مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں اس آنکھوں سے دنیا کو دیکھوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے بعد اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بتا کہ تجھے کیا مال چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری کے بچے مل جائیں، بکریاں مل جائیں تو مجھے، تاکہ مجھے دودھ بھی ملتا رہے، میں اس سے کاروبار ہی کروں۔ اس نے اس کو بکری کے بچے لا کے دیے تو اس سے اس کا مال بڑھ گیا، اور وہ تینوں بہت امیر ہو گئے، اپنے اپنے علاقے میں مشہور ہو گئے، امیری میں بھی، اور جو ان کی خواہشات پوری ہوگی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اللہ رب العزت نے اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا ان لوگوں کے پاس۔ اب وہ دوسری شکل میں آیا۔ سب سے پہلے وہ کس کے پاس گیا؟ جس آدمی کو کوڑ کی بیماری تھی، اس کے پاس گیا۔ تو اس کے بعد جا کے وہ ایک مسکین آدمی جا کے بن کے گیا تھا، تو فرشتے نے کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا سارا سامان جو ہے وہ لٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اسی اللہ کے نام پر جس نے یہ تجھے خوبصورت جلد عطا فرمائی ہے، خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے، اتنے زیادہ تجھے اونٹ عطا فرمایا ہے، اس کے نام پہ تو مجھے ایک اونٹ عطا فرما دے تاکہ میں اپنے سفر پہ چلا جاؤں، میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ اونٹ تو میرے بابا نے وراثت میں چھوڑے تھے سارے، یہ سب کچھ مجھے وراثت میں ملا ہے، یہ تو مجھے سب کچھ میرے وراثت، یہ تو میرا حق تھا جو مجھے ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے اسی حالت میں کر دے جس طرح کہ تو پہلے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اسی حالت میں کر دیا۔ اب وہی فرشتہ اس گنجے کے پاس گیا جس نے گائے مانگی تھی، اور اس کے بعد اس کے گاؤں کا تو اتنی گائے ہو گئی تھی کہ اس کا کاروبار ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کے نام پہ مجھے ایک گائے دے دے تاکہ میں بھی اپنا کچھ چلا سکوں، میں بھی کچھ حاصل کر سکوں اس کے نام پر جس نے یہ تجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو مجھے سب کچھ وراثت میں ملا ہے۔ تو اس نے فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے واپس اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا، وہ پھر سے گنجا ہو گیا اور اس کا سب سامان ختم ہو گیا، جتنی بھی گائے وغیرہ تھی سب مار گئی۔ اب وہ پھر اپنی حالت میں دوبارہ اس حالت میں گیا، اندھے کے پاس گیا، میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرا سب مال ختم ہو گیا ہے، تو میں تجھے اللہ رب العزت سے جس نے تجھے یہ خوبصورت آنکھیں دی ہیں، اتنی بکریوں کا ریوڑ ہے تیرے پاس، اتنا تو امیر ہے، مجھے ایک بکری دے دے اس کے نام کے اوپر جس نے یہ تجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، جس نے یہ تجھے اتنی خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اتنی خوبصورت نظر عطا فرمائی ہے۔ تو وہ اندھا بولنے لگا بے شک میں اندھا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مجھے دنیا کے جو ہے کچھ بھی نہیں تھی، اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ کسی نے آنکھ پہ میرے ایسے ہاتھ پھیرا اور میری جو ہے وہ بینائی بھی آ گئی، اور مجھے اس نے بکری بھی لا کے دے دی۔ تو کوئی فرق نہیں ہے، لے جاؤ جو چاہے لے جاؤ، جتنا دل کرتا ہے تو لے جا، جس کے نام پہ تو مانگ رہا ہے اسی نے تو مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو اس کے فرشتے نے کہا کہ مبارک ہو تجھے سب کچھ، میں تو تمہاری جو ہے وہ آزمائش بن کے آیا تھا، اور پہلے تمہارے اور بھی 2 دوست تھے جو آزمائش میں فیل ہو گئے، تو ان سے سب کچھ چھن گیا۔
تو اس لیے ناظرین ذہن میں رکھا کریں کہ اگر کوئی آپ سے اللہ کا نام لے کے مانگا کرے نا، جب وہ یہ کہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے یہ دے دو، تو یہ مت دیکھا کریں کہ وہ کون ہے جی، وہ جو مانگ رہا ہے خواہ وہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کر رہا۔ جب اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے تو اس نے بہت بڑا آپ کے اوپر آزمائش ڈال دی ہے، بہت بڑی آزمائش ڈال دی، کیونکہ اس آزمائش سے پھر اللہ پوچھے گا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے میرا نام لے کے تو اس سے کھانا مانگا تھا، رزق مانگا تھا، دولت مانگی تھی، کوئی چیز مانگی تھی، پیسہ مانگا تھا، روپیہ مانگا تھا میرے نام سے، تو اللہ یاد رکھے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے نام پہ دے دے، ٹھیک ہے جی، تو بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس سے آپ نے خود ہی اخذ کر لیا ہوگا کہ جو اللہ دے، جو اس کو بانٹے گا اس کا اور بڑھے گا اور ہمیشہ قائم رہے گا، جو بانٹے گا نہیں وہ سب کچھ کھو دے گا، کیونکہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وراثت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں رحمتیں اور برکتیں اور ہر چیز میں رحمتیں اور برکتیں شامل کریں، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔